اس پر بڑی تفصیلی بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی بات یہ کہ آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ نہیں بتائیں گے، یہ بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ ایک سوال کا جواب سمجھ لیجیے کہ آپ دیکھیے جناب رسالت مآب رسالت پناہ حضور اقدس حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، ابدی آرام فرما رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں کون؟ دائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ میرے آقا کے ساتھ سونے والوں کو بھی نہ مانا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ اسی طریقے سے کربلا میں یہ جو 72 افراد کہا جاتا ہے، اور اس میں روکنے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس روکنے والوں میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر جب چلے تھے تو انہوں نے روکا تھا کہ یا امام نہ جائیے، یہ دھوکے باز ہے کوفی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں جاؤں گا۔ انہوں نے خطوط یوں لکھے جیسے رو رو کر خطوط لکھ رہے ہوں کہ جناب ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کے بغیر ہمیں روٹی اچھی نہیں لگتی، آپ کے بغیر ہماری پیاس نہیں بجھتی، آپ آئیں گے کھجوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر کھانے کا بھی مزہ آئے گا اور آپ کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ یعنی نماز پڑھ کر امام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے اماموں کو چاہیے کہ وہ ذرا حوصلے سے کام لیں، سارا کچھ مقتدیوں پر اعتبار نہ کریں، ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ تو آپ اس پر غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نماز جنازہ بعض نے تو کہا، بچے بھی ایک تھے حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پڑھایا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض نے کہا غادریہ ایک قبیلہ تھا جو تجارت کی غرض سے آ رہا تھا، وہاں سے وہ گزرا تو دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اکٹھا کیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ پھر اس پر بحث ہے، یہ جو کہتے ہیں جی سر لے کر گئے، امام ابن تیمیہ اور محققین کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی مقام ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں 3 باتیں کرتا ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک بات میری مان لیجیے، یا تو مجھے پیچھے جانے دو، میں اپنے دوست احباب کو لے آؤں اور پھر آپ سے جنگ کروں، یا مجھے بارڈر پر جانے دو میں ان سے جنگ کروں، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ میں اس سے خود مذاکرات کروں گا، بات کروں گا۔ ان تینوں باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ جب انہوں نے ضد کی کوفیوں نے تو پھر انہوں نے اپنا رخ دمشق کی طرف کر دیا۔ تاریخ بڑی سخت ہے، تاریخ کے اوراق پلٹیے تو آپ حیران اور ششدر رہے کہ آج تک جو ہمیں سنایا گیا ہے وہ تو اس کے برعکس ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ بلانے والے کوفی ہیں، خیموں کو آگ لگانے والے کوفی ہیں، لڑنے والے کوفی ہیں، پانی بند کرنے والے کوفی ہیں، ظلم ستم زیادتی کرنے والے کوفی ہیں۔ جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ، اس کے دائیں بھی قبر ہے اور بائیں بھی ہے۔ جو دائیں ہے، اور آپ کو تو یاد ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل 9 شادیاں تھیں، 18 بیٹے تھے اور 16 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے جب پہلا بیٹا ہوا، یاد رہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے چلی گئی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو، تو باقی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کی، بعد میں کی۔
تو پہلا بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا حضرت علی المرتضیٰ نے محمد، جن کو محمد بن حنفیہ بھی کہتے ہیں۔ پھر بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا ابو بکر، پھر بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا عمر، پھر بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا عثمان۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی وارث ہیں، ان کا پہلا بیٹا ہوا تو انہوں نے نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا عمر رکھا، تیسرے کا عثمان رکھا۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا بیٹا ہے اس کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے۔ تو دائیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دائیں سوئے ہوئے ہیں وہ ابو بکر ہے، جو بائیں سوئے ہوئے ہیں وہ عمر ہیں۔ تو کتنی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے پھر ہی حضرت علی المرتضیٰ نے نام رکھا نا، وہ اس وقت تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ پھر حضرت حسن نے نام رکھا، پھر حضرت حسین نے نام رکھا۔ تو کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، یہ سراسر حماقت ہے، یہ ناانصافی ہے۔ کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالو گے، ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے صحابہ پہنچے بھی ہیں، تبلیغ بھی کی ہے اور دینی تعلقات میں اضافہ بھی کیا ہے۔